نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین، میں ہوں حافظ سجاد حسین۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، اسلامک یوٹیوب چینل۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق و سچ عرض کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور تمام تر مسلمانوں کو ہر طرح کی خوشیوں سے مالا مال فرمائے، اور تمام تر دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، غم ان سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ صاحب و خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں شاہ فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ اس کا اکثر ذکر کرتا رہتا ہے، کسی نہ کسی بہانے سے اس کے وہ جو ہے نا وہ چرچے کرتا رہتا ہے، اس کو یاد کرتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لحظہ، ہر ٹائم خالق کائنات کا ذکر کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کے ذکر سے غم دور ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے ذکر سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے ذکر سے نیکیاں ملتی ہیں، اللہ رب العزت کے ذکر سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت خالق کائنات کا ذکر کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی حالت میں ہوں، زبان جو ہے نا وہ خاموش نہ ہو بلکہ اللہ رب العزت کے ذکر سے تر ہو۔ اللہ کے ذکر سے بڑی جو ہے نا وہ شان ملتی ہے انسان کو۔ اللہ کے ذکر سے انسان رب کا محبوب بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے، اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرا آقا نے ارشاد فرمایا، من قال بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یبق من ذنوبہ ذرہ، فرمایا جس نے ایک مرتبہ سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، فرمایا کہ گناہوں میں سے ایک ذرے کے برابر بھی اس کا گناہ باقی نہیں رہتا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی بازار میں جائے تو جانے سے پہلے، بازار میں داخل ہونے سے پہلے چوتھا کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تو فرمایا جب وہ یہ کلمہ پڑھ لے گا، بازار میں داخل ہونے سے پہلے یہ کلمہ پڑھ لے گا، تو فرمایا 10 لاکھ نیکیاں عطا کر دی جائیں گی، 10 لاکھ گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے، 10 لاکھ اس کے درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ تو صاحب وہ کتنا ٹائم لگائے پڑھنے میں؟ 10 سیکنڈ، 20 سیکنڈ، یا زیادہ سے زیادہ آدھا منٹ لگ جاتا ہے، تو 10 لاکھ نیکیاں مل جاتی ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 لاکھ درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور جو قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا نا، پھر انسان کہے گا کاش میرا ایک لحظہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ جو ہے نا وہ نہ جاتا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتی، ابن ماجہ میں اور بھی بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے، سیاستہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ،
فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت میں سے ایک شخص کو چن لینا ہے، فینشر علیہم، اس کو چن کے علیحدہ کر دے گا، پوری امت میں سے ایک شخص کو چن کر علیحدہ کر دے گا اس کو، 99 سجلہ، پھر اس کے سامنے 1 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 30، 50، 60، 70، 80، 90 نہیں، بلکہ 1 کم 99 رجسٹر دفتر اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ کل سجل مثل مد البصری، اور فرمایا ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی، یعنی کہ تحد نگاہ ایک رجسٹر، ایک دفتر بڑا ہوگا، اور سارے اسی طرح ہوں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اتنا بڑا وہ گناہ گار ہوگا، اتنا بڑا وہ سیاہ کار ہوگا، پاپی ہوگا، کہ 99 دفتر جو اتنے بڑے ہوں گے کہ جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہاں تک وہ پھیلے ہوئے ہوں گے۔ وہ 99 کے 99 رجسٹر جو دفتر ہوں گے، کیونکہ حدیث کے جو لفظوں کے معنی ہے وہ دفتر بنتا ہے، اس لیے میں بار بار دفتر کا ذکر کر رہا ہوں، کہ جہاں تک نگاہ جائے گی تو وہاں تک وہ پھیلے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اسے فرمائیں گے، ثم یقول، حدیث کے الفاظ، پھر اسے کہا جائے گا، اس سے فرمایا جائے گا کہ اتنکر من ھذا شیئا، ان میں سے کسی چیز کا تجھے کوئی انکار ہے؟ یعنی یہ جو 99 دفتر ہیں، یہ جو 99 رجسٹر گناہوں سے پر ہیں، اور ہر ایک رجسٹر اتنا بڑا ہے کہ جہاں تک تیری نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ پھیلا ہوا ہے، اتنے، یعنی کہ اس کے اندر تیرے پاپ لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک گناہ کا تو انکار کرتا ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ نہیں۔ پھر فرمایا جائے گا کہ اظلمک کتبت الحافظون، وہ جو لکھنے والے تھے انہوں نے تیرے اوپر کوئی ظلم کیا ہو، جو کرامن کاتبین لکھنے والے، ان میں سے کسی نے تیرے اوپر کوئی ظلم کیا ہو؟ اب جو تو کچھ بولنا چاہے تو بول سکتا ہے۔ تو عرض کرے گا فیقول لا یا ربی، مجھے کوئی انکار نہیں ہے، میرے اوپر کسی نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ پھر اسے پوچھا جائے گا فیقول، پھر اسے کہا جائے گا افلک عذر، کوئی تیرے پاس عذر ہو کہ میری کن پٹی کے نیچے کسی نے، مثال کے طور پہ، پسٹل رکھ لیا، یا مجھے کسی نے کوئی دھمکی دی کہ یہ اتنے تو پاپ نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، تجھے جان سے مار دیا جائے گا، یا تجھے اغوا کر لیا جائے گا، یا تیرے گھر میں سے کوئی اور تجھے اذیت دی جائے گی، کسی اور کو اغوا کر لیا جائے گا، یا کوئی اور پریشانی تجھے پہنچائی جائے گی، ورنہ تو گناہ پہ گناہ کر۔ وہ عرض کرے گا کہ فیقول لا یا ربی، کوئی عذر بھی نہیں ہے میرے رب، میں نے یہ گناہ کیے ہیں اور جان بوجھ کے کیے ہیں۔ تو پھر اسے کہا جائے گا ان لک عندنا حسنہ، اتنے بڑے رجسٹر جو ہے نا وہ گناہوں سے پر ہیں، ان کے مد مقابلے میں ایک تیری نیکی ہمارے پاس ہے، فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمِ، آج کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، فَتَخْرُجُ بِطَاقَةً فِيهَا، تو اللہ رب العزت ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے، پرزہ نکالیں گے، جس کو پر لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فیقول احضر وزنک، پھر اسے کہا جائے گا کہ جہاں وزن ہو رہا ہے، یعنی کہ جہاں ترازو لگا ہوا ہے وہاں پہنچ، وہاں جا۔ فیقول یا ربی، وعرض کرے گا مولا ما هذه البطاقة ما هذه السجلات، کہ میرے مولا اتنے بڑے گناہ، اتنے بڑے پاپ، اتنے بڑے جو ہے نا رجسٹر جو ہیں وہ گناہوں سے پر ہیں، اس کے اندر گناہ لکھے ہوئے ہیں،
اتنے بڑے گناہ ہیں کہ جس کی کوئی حد بھی نہیں ہے۔ اے خالق کائنات، اے رب ذوالجلال، ان کے سامنے یہ کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا کیا کرے گا؟ یہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو اللہ رب العزت اسے ارشاد فرمائیں گے کہ نہیں، تو وہاں پہنچ، فتوضع السجلات فی کفۃ والبطاقۃ فی کفۃ۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر وہاں جو ہے نا وہ نکالنا، ایک پلڑے میں 99 دفتر جو ہے نا وہ رکھ دیے جائیں گے، اور دوسرے پلڑے میں اللہ نے وہ جو کاغذ کا جو ٹکڑا تھا وہ نکالنا ہے، دوسرے میں وہ رکھ دیا جائے گا، اور وزن شروع ہو جائے گا۔ جب وزن ہوگا تو حدیث کے الفاظ ہیں فَتَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ، فرمایا کہ پھر وہ 99 دفتروں والا پلڑا اٹھ جائے گا، وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ، وہ ایک جو کاغذ کا ٹکڑا تھا، ایک جو کاغذ کا وہ پرزہ تھا، وہ جھک جائے گا۔ یعنی کہ جو سارے زندگی کے گناہ تھے، سارے زندگی کے پاپ تھے، سارے زندگی کے سیئات تھے، ساری زندگی کی نافرمانیاں تھیں، ساری زندگی کی جو غلاظتیں کی تھیں، وہ ساری کی ساری اس ایک کاغذ کے ٹکڑے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر کیا لکھا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ لکھا ہوگا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری زندگی اس نے گناہ کیے، ساری زندگی اس نے پاپ کیے، ساری زندگی اس نے نافرمانیاں کی، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ سچے دل سے، خلوص نیت کے ساتھ اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لیا، آج وہ ساری زندگی کے گناہوں کا وہ کفارہ بن گئے، ساری زندگی کے گناہوں کا وہ کفارہ بن گیا۔ آج اس ایک مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے اس کی نیکیاں بھاری ہو گئیں اور گناہ کم ہو گئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے ذکر میں فضیلت کتنی ہے، اللہ کے ذکر کے اندر جو ہے نا وہ جو مزہ ہے وہ کتنا ہے، اللہ کے ذکر سے انسان کو کیا کیا ملتا ہے۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے، ذاکرین بن جاؤ، اللہ کے ذاکر بن جاؤ، ذکر کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی تعریف و تصحیح کرنے والے بن جاؤ۔ یار انسان جو کام کر رہا ہو وہ کرتا رہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن زبان سے اللہ اللہ کی جو ہے نا وہ صدائیں آ رہی، یہ زبان سے ذکر کرنا سے کوئی کام میں رکاوٹ تو نہیں آئے گی نا، کام تو ہوتا ہی رہے گا۔ تو لہٰذا میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے ذکر کی بڑی فضیلت ہے، میں بار بار اظہار کر رہا ہوں، بار بار یہ کہہ رہا ہوں، تاکہ میرے سامعین جو ہیں، جو سننے والے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی جو ذکر کی ایک چاشنی ہے وہ پیدا ہو، اللہ کے ذکر کی محبت پیدا ہو۔ تو حدیث کے آخری الفاظ ہیں فَلَا يَسْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہوتی۔ اس نے ایک مرتبہ پڑھا تو کیا ہوا، آج سارے وہ گناہوں کے پاپ دھونے کے لیے وہ کافی نہیں ہو گیا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، وہ سماعت فرما لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے شفر، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے وہ راستوں کے اوپر یہ چلتے پھرتے رہتے ہیں۔
یلتمسون اہل الذکر، فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ ان کی ڈیوٹی ہے، ان کا کام ہے کہ وہ ذاکرین کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کو، ذاکرین کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، جب وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کر لیتے ہیں، جب ایسے لوگوں کو پاتے ہیں، تلاش کر لیتے ہیں، تنادوا، ایک دوسرے کو ندا کرتے ہیں، بلاتے ہیں، ہلموا الی حاجتکم، کہتے ہیں کہ ادھر اپنی حاجت کی طرف دوڑ آؤ، تمہاری حاجت ادھر، یعنی کہ جس مقصد کے لیے تم نکلے تھے وہ یہاں، ادھر آؤ۔ فرمایا سارے کے سارے وہ فرشتے وہاں آ جاتے ہیں۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فرمایا پھر وہ ان لوگوں کو زمین سے لے کے، جس کا خلاصہ ہے کہ آسمان دنیا تک، یعنی پہلے آسمان تک، وہ اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، ان کے اوپر سایہ فگن ہو جاتے ہیں، اپنے پروں سے سایہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا جب وہ چلے جاتے ہیں ذاکرین ذکر کر کے، وہ محفل ختم ہو جاتی ہے، یہ عرش کی طرف جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف جاتے ہیں۔ قال فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، اللہ رب العزت ان سے پوچھتے ہیں، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ، حالانکہ وہ ان سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کیا پوچھتے ہیں؟ مَا يَقُولُ عِبَادِي، اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کیا کہتے تھے، کیا کر رہے تھے، کیا کہتے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، مولا تیرے بندے تیری پاکیزگی بیان کر رہے تھے، یسبحونک تیری پاکیزگی بیان کر رہے تھے، ویکبرونک تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، وَيَحْمَدُونَكَ وہ تیری تعریفیں کر رہے تھے۔ آگے فرمایا وَيُمَجِّدُونَكَ وہ تیری بزرگی بیان کر رہے تھے۔ یا اللہ وہ تیری تعریف و توصیف میں، وہ تیری حمد و ثنا میں، وہ تیری ہی مدح میں، وہ تیری ہی یاد میں وہ لوگ جو تھے وہ مصروف تھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ حل رأونی، اے میرے فرشتوں، جو لوگ میری تعریف و توصیف، میری حمد و ثنا کر رہے تھے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں لا واللہ ما رأوک، وہ کہتے ہیں اللہ تیری قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ یعنی کہ اب تو انہوں نے میری زیارت نہیں کی، مجھے نہیں دیکھا، اس کے باوجود بھی وہ ہر وقت ہماتن، ہر گھڑی وہ میرا ذکر کرتے ہیں، میری تعریف کرتے ہیں، میری حمد و ثنا کرتے ہیں، یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، جن بھی الفاظوں کے ساتھ وہ میری یاد میں مستغرق رہتے ہیں، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا لو رأوک کانوا اشد لک عبادہ واشد لک تمجیدا واکثر لک تسبیحا، عرض کرتے ہیں مولا اگر وہ تجھے دیکھ لیتے، تیری بہت زیادہ عبادت کرتے، تجھے بہت زیادہ وہ تیری بزرگی کرتے، تیری تعریف و توصیف کرتے، وہ بہت زیادہ تسبیحات پڑھتے کثرت کے ساتھ، ہر وقت وہ تیری ہی یاد میں، تیری ہی تعریف و توصیف میں، تیری ہی حمد و ثنا میں وہ لگے رہتے۔ اب بھی کر رہے تھے، لیکن اگر وہ تیری زیارت کر لیتے تو وہ بہت پھر زیادہ اسی کام میں لگ جاتے۔ اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں فما یسألوننی، وہ کس چیز کا سوال کرتے، وہ کیا مانگتے تھے، وہ کس چیز کا سوال کرتے تھے؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے، اسے پتہ ہے، اس کے باوجود بھی ان کی شان بتانا مقصد ہے، ان کا مقام و مرتبہ بتانا مقصد ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یسألونک الجنہ،
یا اللہ وہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے تھے۔ اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں کہ وَهَلْ رَأَوْهَا، کہ انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے پھر قسم کہتے ہیں لا واللہ یا ربی ما رأوہا، اللہ تیری عزت کی قسم، تیری قسم، انہوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں کہ فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا، اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ اب تو نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ ورد کرتے ہیں لو انہم رأوها كانوا اشدا علی حرصا وشدا لها طلبا واعظم فیہا رغبہ، مولا اگر وہ دیکھ لیتے تو بہت زیادہ حرص کرتے، بہت زیادہ طلب کرتے، ان کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا رغبت پیدا ہوتی۔ تو اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں کہ فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ، وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے، کس سے بچنا چاہتے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تیری جہنم سے بچنا چاہتے تھے، من النار، وہ آگ سے بچنا چاہتے تھے۔ مختصر ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَهَلْ رَأَوْهَا، کہ انہوں نے میری آگ کو دیکھا ہے، میری جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں لا واللہ یا ربی، مولا انہوں نے نہیں دیکھا۔ وہ جو ذاکرین ہیں، تیرا ذکر کرنے والے ہیں، انہوں نے اس آگ کو نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا، اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر وارد کرتے کہ مولا اگر وہ دیکھ لیتے تو لو رأوها كانوا شدا منها فرارا وشدا لها مخافتا، کہ مولا اگر وہ دیکھ لیتے تو بہت زیادہ ڈرتے، بہت زیادہ اسے بچتے، دور بھاگتے، کوشش کرتے بچنے کی۔ تو اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم سب گواہ بن جاؤ، وہاں جتنے بھی بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے تھے، میری تعریف و توصیح کر رہے تھے، میری حمد و ثنا کر رہے تھے، میں ان سب کو بخش دیتا ہوں، میں ان سب کو جنت میں جگہ عطا فرما دیتا ہوں، میں ان کی مغفرت فرما دیتا ہوں، تم گواہ ہو جاؤ۔ یقول مالک من الملائکۃ فیہم فلان لیس منہم انما جاء لحاجت، تو ان اللہ کے نوری فرشتے میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ مولا ان میں سے ایک ایسا بھی تھا کہ جو ذکر نہیں کر رہا تھا، ویسے آ کے بیٹھا تھا، اس کو ان ذاکرین میں سے کسی کے ساتھ کوئی کام تھا، کوئی حاجت تھی، اس لیے وہ آ کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو خالق کائنات شاہ فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، فرمایا کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بد نصیب نہیں ہوتا، میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی ہے، میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں تھوڑی میری طبیعت ناساز تھی، تو صحیح طریقے سے میں یعنی کہ الفاظ اور لب و لہجے کے لحاظ سے نہیں میں جو ہے نا وہ ویڈیو ریکارڈ کر سکا، معذرت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر دھیان رکھا جائے گا ان ساری چیزوں کا، کیونکہ تھوڑی طبیعت آج ناساز تھی، تو محسوس نہیں کرنا۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے آج کے بعد یہ عہد کر لو کہ سارا دن اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں گے۔ انشاءاللہ تعالی اس ذکر کے ذریعے سے دنیا میں بھی فائدے ہوں گے، قبر میں بھی فائدے ہوں گے، اور روز محشر کے دن بھی اس کا جو اجر ملے گا وہ بے مثل و بے مثال ہوگا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔